مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا، عورت آزاد، عورت آزاد۔ مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے، مردوں کی عیاشی۔ رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے۔ سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا، یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے، میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے۔ تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے، بہت اچھی بات دماغ میں آئی، اللہ نے دماغ ڈال دیا، میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے، تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں، اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو، ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو۔ وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے، اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں، پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ۔ وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے، اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو جس دن وہ دعوت پہ ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ ان کی دعوت بہت پاورفل ہے، وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو، مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا، لیبل لگا رہے خوشنما، اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو۔ تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے، تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تمہیں تو بن جانا چاہیے، تمہاری تو زندگی ادھوری ہے۔ تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی، میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں، میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں، میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے، تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے میں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں۔ کتنا خوبصورت لیبل ہے نا۔ گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے؟ قربان کریں گے، اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے، جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے۔ اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے، یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی، گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں، تو ہم کسی کے محتاج، اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں، اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں، کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا، مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں، مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر، تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر؟ بیوی کے بغیر۔ اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی، یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی ہے، نیچر کہہ رہی ہے۔ اسلام کو آپ نہ مانو، آپ لبرل بن جاؤ، لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا۔ اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا، اچھی ڈاکٹر، تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا، وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے۔ تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ، کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ، مولوی کو نہ لے کے جاؤ۔ ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا، اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے؟ ادھوری، اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری، لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو۔ لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں، جو مذہب کو نہیں مانتے، سب کے بوائے فرینڈ ہیں۔ تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اب اس کے دو راستے ہیں، ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو، اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ۔ کیونکہ گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے، فرینڈ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی، تھوڑی زیادہ، پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کا۔ کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو، بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، کیسے، اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے، پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں، اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی۔ میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا،
میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے, ہونا تو اس لیے کہ وہ خیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں, پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی. میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں علاج. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا, ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی, گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی, اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک آپ کی اسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, لگ رہا ہے صرف انہیں کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا. اصل میں یہ کہنا چاہ, تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا, سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا, اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا, وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو, وہ سنتی رہے. ایسی بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں, ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا, یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلٹی بھی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ, اولاد ہوگی, جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں
मौलवी नहीं कह रहा, मजहब नहीं कह रहा, मजहब भी कह रहा है लेकिन आप मजहब को ना मानो, डॉक्टरों को मानो। लड़की की शादी में जितनी ताखीर होगी ना, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी उतना बढ़ेगा और बच्चा की सेहत मुतासिर होने का खतरा भी उतना बढ़ेगा। ये बीबीसी की रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है कि लड़की कम उम्र होती है, उसका बच्चा सेहतमंद होता है, खुद भी सेहतमंद होती है वो। एक एज है ना, जब एज बढ़ेगी तो एज फैक्टर एक हकीकत है भाई, उसमें बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जो ब्रेस्ट हैं वो मिच्योर हो जाते हैं, फिर उसमें फीड का अमल, तो फितरत से, खुदा से तुम लड़ रहे हो यार, नेचर से तुम लड़ रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे, कोई बच्ची को आप स्कूल में ये सिखाएं कि बेटा खाना पीना छोड़ दो, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है, तुम 2 पराठे खाओगी, एक तुम्हारा फायदा होगा पेट का, और तुम इस टाइम में स्टडी करोगी तो करोड़ों लोगों का फायदा होगा। फिर क्लैपिंग, वाह वाह वाह। फिर लोग कहें माँ से कि आपने अपनी बच्ची की बड़ी खानदानी तरबियत की। कोई अक्लमंद बैठा होगा, वो कहेगा कि तू, तेरी ये तेरी जिस्मानी नीड है, तेरी बॉडी की नीड है कि पेट को भर, तू पेट को भर के तू पढ़ने में जितना टाइम मिलता है लगा दे, पहले किसको फोकस कर, पेट को भर। तो इसी तरह सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं अल्लाह ने औरत में भी रखी है, मर्द में भी रखी है, ये बॉडी की नीड है। औरत को भी बंदा चाहिए, बंदे को भी क्या चाहिए, औरत चाहिए। हम कोई एलजीबीटी थोड़ी है कि वसीम